السلام علیکم۔ پوری دنیا سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کو سیاحت سے اربوں ڈالر سے بھی زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ملک دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا کل رقبہ 41,000 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ پاکستان کے ایک جنت نظیر صوبے کا رقبہ 72,000 مربع کلومیٹر ہے، جس کی خوبصورتی کسی بھی صورت سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کے امیر ممالک میں شامل نہیں ہو سکے اور اس کا قصور صرف ہمارا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کی۔ یہ صوبہ شمالی پاکستان کا ایک خوبصورت اور اہم حصہ ہے، جو اپنی بلند پہاڑی چوٹیوں، گلیشیئرز اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسے پاکستان کا جنت نظیر علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا رقبہ 72,970 مربع کلومیٹر ہے، جو پاکستان کے کل رقبے کا تقریباً 8.65% بنتا ہے۔ یہاں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو بھی موجود ہے۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق اس صوبے کی کل آبادی تقریباً 25 لاکھ ہے، جس میں 99% مسلمان اور 1% دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ مسلمانوں میں زیادہ تر اہل سنت ہیں، جبکہ اسماعیلی اور شیعہ بھی بستے ہیں۔ اس خطے کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کی سرحدیں چین اور افغانستان سے ملتی ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر بھی اس کے قریب واقع ہے۔ یہ علاقہ پاک چین اقتصادی راہداری کا سب سے اہم راستہ ہے۔ گلگت بلتستان کو انتظامی طور پر 3 ڈویژن اور 10 اضلاع میں تقسیم کیا گیا، جس میں گلگت ڈویژن، بلتستان ڈویژن اور دیامر ڈویژن شامل ہیں۔ یہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ شینا اور اس کے علاوہ بلتی، واخی، بروش، سکی، کھیوار اور اردو شامل ہے۔ گلگت بلتستان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، بلکہ یہ شاہراہ ریشم کے قریب ہونے کی وجہ سے تجارتی اور ثقافتی تبادلوں کا مرکز تھا۔ 8ویں صدی میں یہ تبت کی سلطنت کا حصہ بنا۔ 16ویں صدی میں بلتی ریاست قائم ہوئی اور اسلام تیزی سے پھیلا۔ 19ویں صدی میں ڈوگر راج قائم ہوا۔ 1947 سے 1948 میں مقامی لوگوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ 2009 میں اسے گلگت بلتستان کا نام دے کر نیم خود مختاری دی گئی۔ یہ خطہ آج بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، جن میں مواصلاتی مسائل، تعلیم اور صحت کی سہولیات کی کمی شامل ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ قدرتی آفات ہیں، جیسے گلیشیئر کا پھٹنا اور سیلاب۔ حالیہ برسوں میں قندوز گاؤں سمیت کئی بستیاں پتھروں اور پانی کے ریلوں میں بہہ گئیں۔ بابو سر ٹاپ پر بھی شدید بارشوں کے باعث خوفناک سانحے پیش آئے، جن میں کئی خاندان لقمہ اجل بن گئے۔ سیاحت کے لحاظ سے یہ علاقہ دنیا کے سب سے حسین مقامات میں شامل ہوتا ہے۔ سالانہ 15 سے 20 لاکھ سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ ناران کاغان وادی کی سب سے مشہور جھیل سیف الملوک ہے۔ بابو سر ٹاپ 13,700 فٹ بلندی پر واقع ہے اور ہر سیاح کا پسندیدہ مقام ہے۔ گلگت سٹی صوبے کا دارالحکومت، جہاں دریائے سندھ اس کی خوبصورتی کو دوبالا کرتا ہے۔ ہنزا ویلی، کریم آباد، التت و بلتت قلعے، عطا آباد جھیل، پسو کونس اور حسین پل سب سیاحوں کے دل موہ لیتے ہیں۔ یہاں شرح خواندگی 95% ہے۔ کردو شنگریلا ریزورٹ، کچھورا جھیل، شوگر فورٹ، ست پارہ جھیل اور سرد صحرا اپنی مثال آپ ہیں۔ دیوسائی میدان دنیا کے بلند ترین میدانوں میں سے ایک ہے۔ قپلو وادی تاریخی عمارات اور قدرتی حسن کا امتزاج ہے۔ گلگت بلتستان میں دیامر بھاشا ڈیم بھی تعمیر کیا جا رہا ہے، جو دنیا کا سب سے اونچا RCC ڈیم ہوگا، جس کی تعمیر پر 14 ارب ڈالر لاگت آئے گی۔ تاہم یہ زلزلہ زون میں ہونے کی وجہ سے خطرناک بھی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار قدرتی خوبصورتی سے نوازا ہے، مگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت قائم رکھے، آمین۔
یہ تھی ناظرین آج کی ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔